نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين لا والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله میرے معزز بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے وچوں ایک آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ میرے دوستو، آج کے دور کے اندر ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، بامراد ہو جاؤں، ترقی ہو جائے، اچھی زندگی گزر جائے اور صاحب عزت تے صاحب پروقار بن جاؤ۔ اور ہر بندے کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے نال میں اس دنیا کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کر لوں۔ تو میرے دوستو، در حقیقت ہر بندہ اپنے واسطے صحیح سوچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر قرآن پڑھے گئے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غور کیتا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھی زندگی والا وہ ہوئے
جس نے اس دنیا کے اندر رہ کے اپنے مقررہ وقت کے اندر ایسی زندگی گزاری جڑی اللہ دے حبیب کو پسند ہے۔ آواز تھوڑی نا چار بدل کے تو میرے دوستو، کوئی کہتا ہے مال جہدے کول ہوے وہ چنگا ہوندا ہے، کوئی کہندا ہے کہ جہدے کول دولت ہوے، سونا ہوے، چاندی ہوے، وہ بندہ چنگا ہے۔ کوئی کہتا ہے جہدے کول فیکٹری ہوے وہ چنگا ہے، کوئی کہتا ہے کسی کو دکان ہوے وہ چنگا ہے، کوئی کہتا ہے کسی کو اچھا مکان ہوے وہ چنگا ہے، کوئی کہتا ہے علم و ہنر ہوے تے تاں بندہ چنگا ہے، کوئی آندا ہے سلم و زر ہوے تے تاں بندہ چنگا ہے، تاں چنگی زندگی گزرتی ہے۔ کوئی کہتا ہے بہتی جائیداد جڑی ہے وہ ہوے تے تاں زندگی چنگی ہے، کوئی آندا ہے بہتی طاقت ہوے جسم کے اندر تے تاں زندگی چنگی ہے۔ تو بہرحال ہر ایک کا آپ کو اپنا نظریہ ہے، کوئی آندا ہے مال والا چنگا، کوئی آندا سلم و زر والا چنگا، کوئی کہتا ہے جے بندہ سفیر ہوے تے وہ چنگا ہے، کوئی آندا امیر ہوے تے وہ چنگا ہے، کوئی آندا سفیر ہوے وہ چنگا ہے، کوئی آندا بادشاہ ہوے وہ چنگا ہے، کوئی آندا ہے کہ جڑا وزیر ہوے وہ چنگا ہے۔ لیکن ممبر رسول تے بیٹھ کے کہاں گا قسم ہے رب ذوالجلال دی، قسم ہے رب ذوالجلال دی، نہ ہی امیر چنگا ہے، نہ ہی سفیر چنگا ہے، نہ ہی وزیر چنگا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ محمد دے دردہ فقیر چنگا ہے۔ ہر چیز چنگی ہے لیکن در حقیقت نبی پاک علیہ السلام دے دردہ فقیر، دردہ غلام انہاں سارے نالوں چنگا ہے، انہاں سارے نالوں کی ہے چنگا ہے۔ اور جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں، جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں، جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں، آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، او آدمی بے نظیر ہو۔ بندہ کوئی بے مثال بن سکتا ہے جیڑا نبی پاک علیہ السلام کا غلام بن جائے، جیڑا حضور دے دردہ فقیر بن جائے۔ تخت سکندری بھی ہے ہیج ان کے آگے، تخت سکندری بھی ہے ہیج ان کے آگے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اے دنیا دی ٹھاٹھ باٹھ، اے امارت، اے وزارت، اے مال، اے دولت، اے خزانے، اے عارضی سج تج بندے نو بامراد نہیں کر سکتی۔
اس لیے کہ تسی مشاہدہ کیتا ہوئے گا جیڑا شخص کسی دور وچ وزیر ہوتا ہے چند دنوں بعد وہ اسیر ہوتا ہے۔ جیڑے وزیر بنتے ہیں تسی اپنے ملک تو حساب لا، جیڑے بڑے 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 وزیر سن تو پہلو وزیر ہوتے ہیں تھوڑے دنوں بعد اسیر یعنی قیدی بن جاتے ہیں۔ تسی اپنے کسی بھی بادشاہ کا دھیان کر لو، غور کر لو، پہلے وہ بادشاہ ہوتا ہے وزیر ہوتا ہے تو پھر وہ اسیر ہو جاتا ہے، انہوں قید میں لے لیتے ہیں کہ انہیں کرپشن کی ہے، انہیں یہ کیتا ہے، انہیں وہ کیتا ہے، ارتیار نقصے تو معلوم ہویا یہ جڑے دنیا کے وزیر ہوتے ہیں کدے کدے اسیر بھی ہو جاتے ہیں، کدے تخت کے اتنے ہوتے ہیں تے کدے زمین تے ہوتے ہیں۔ تخت تے ہمیشہ وہ رہتے ہیں جنہوں نے حضور دی غلامی کی زندگی بسر کر دی، سبحان اللہ، جنہوں نے سرکار دی غلامی میں زندگی بسر کی، ہمیشہ انہوں کا تخت لگا رہتا ہے، اور ہمیشہ انہوں کی وزارت قائم رہتی ہے، ہمیشہ انہوں کی بادشاہت قائم رہتی ہے، دنیا میں بھی وہ وزیر رہتے ہیں، آخرت میں بھی وہ بادشاہت انہوں کی قائم رہے گی جنہیں حضور کی غلامی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور ایک جناب میں شعر پہلو پڑھتا ہوں نا کہ نہ وزیراں تے نہ امیراں تے، نہ وزیراں تے نہ امیراں تے او دیوے بندے صدا فقیراں دے، او دیوے بندے صدا فقیر۔ یہ امیراں دے، سفیراں دے، وزیراں دے، بادشاہاں دے دیوے ہمیشہ نہیں بن سکتے، دیوے انہوں دے ویکھو جڑے مرن تو بعد بھی انہوں دیاں قبراں اتے بھی دیوے بلدے، انہوں دے مزاراں تے بھی رونقاں ویکھو۔ داتا علی حجویری دے مزار تے چلے جاؤ وہ قبر دے وچ نہیں تے دیوے بلدے تے، سبحان اللہ۔ اجمیر شریف چلے جاؤ وہ قبر دے وچ نے تے دیوے بلدے تے، سلطان باہو دے مزار تے ٹر جاؤ وہ قبر دے وچ نہیں تے باہر روشنی ہے، سبحان اللہ، کوئی اندھیرا نہیں۔ اور کسی بھی اللہ دے ولی دے مزار تے ٹر جاؤ، صحابہ کرام دے مزارات دی حاضری دیو، وہ اپنی قبراں وچ سب چلے گئے جڑے اللہ والے سن، اج بھی انہاں دیاں قبراں روشن، او دیوے بلدے صدا فقیر، تسی بھی کہہ دیو دیوے بلدے صدا فقیراں دے، او دیوے بلدے صدا فقیر۔ ہے جنت نیکو کاراں لئی، ہے جنت نیکو کاراں لئی، تے دوزخ ہے بدکاراں لئی، ہے جنت نیکو کاراں لئی، دوزخ ہے بدکاراں لئی، جڑے قیدی تیریاں زلفاں دے، اور جنت دوزخ نہیں پوچھدے۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نے وہ جنت دوزخ نہیں پوچھدے۔ اللہ نے دنیا وچ بھی انہاں دیاں عزتاں بڑھا دتیاں، آخرت وچ بھی انہاں دیاں عزتاں بڑھا دتیاں جانیاں۔
قبراں وچ بھی جڑے حضور دے غلام تر گئے اج دنیا انہاں دیاں قبراں تے جا کے انہاں نوں سلام پہ کرتی ہے۔ تو میرے دوستو ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن میں یہ بھی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نال نسبت رکھن والی امت دی شان بھی بیان فرما دیتی کہ جیدہ تعلق جیدہ کنیکشن میرے محبوب نال ہو گیا، جڑے میرے محبوب دے امتی نے وہ پچھلیاں تمام نبیاں دیاں امتاں وچوں بہتر امتی نے، سبحان اللہ۔ پچھلے تمام نبیاں دیاں امتاں وچوں کی نے؟ بہتر امتی نے۔ تو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی اختیار کرن دی وجہ دے نال سابقہ نبیاں دیاں امتاں وچوں اسی اج بہتر امتی قرار پا گئے، بہتر امتی اسی قرار پا گئے حضور دے صدقے۔ کدے صدقے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام دے صدقے۔ اور میں قربان جاواں انہاں لوکاں تو، ہن میری گل ذرا غور نال سنی، یہ اسی بہتر امت قرار پائے ہیں تے ہن میں قربان جاواں انہاں لوکاں تو، انہاں مقدس ہستیاں تو جڑے ہر کلمہ پڑھن والے حضور دے امتیاں وچوں اچھی شان والے نے۔ ساڈے سارے کلمہ گو مسلماناں وچوں سب تو اچھے مرتبہ و مقام والے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ قرار پائے، سبحان اللہ۔ حضور دے صحابہ قرار پائے۔ حضور دی جتنی امت ہے وہ وچوں سب تو اعلیٰ مقام حاصل کرنے والے جڑے حضور دے امتی نے وہ حضور دے صحابہ نے، سبحان اللہ۔ وہ کون نے؟ حضور دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ کیونکہ جنہاں نے کلمہ پڑھیا ہے نا تے نال کلا کلمہ ہی نہیں پڑھیا بلکہ کلمے والے نوں ویکھ کے کلمہ پڑھے، سبحان اللہ۔ صحابہ دی یہ شان، دیکھو میں بھی کلمہ پڑھنا، تسی بھی کلمہ پڑھ دے، سب مسلمان کلمہ پڑھ دے نہیں۔ کسے نو کلمہ او دے باپ نے پڑھایا ہوئے گا، کسے نو کلمہ کسے مولوی صاحب نے پڑھایا ہوئے گا، کسے نو کلمہ او دے نانے نے پڑھایا ہوئے گا، کسے نو کلمہ او دے دادے نے پڑھایا ہوئے گا، کسے نو کلمہ کسے مفسر قرآن نے پڑھایا ہوئے گا، کسے نو کلمہ کسے محدث نے پڑھایا ہوئے گا، کسے نو کلمہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہوئے گا، کسے نو کلمہ خواجہ اجمیری نے پڑھایا ہوئے گا، کسے نو کلمہ بابا فرید الدین گنجے شکر نے پڑھایا ہوئے گا، کسے نو کلمہ نظام الدین نے پڑھایا ہوئے گا، کسے نو کلمہ سلطان العارفین نے پڑھایا ہوئے گا، کسے نو کلمہ پیر جماعت علی شاہ لسانی نے پڑھایا ہوئے گا، کسے نو کلمہ پیر حبیب الرحمن نے پڑھایا ہوئے گا، کسے نو کلمہ مجدد الفسانی نے پڑھایا ہوئے گا، کسے نو کلمہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا ہوئے گا، کسے نو کلمہ حضرت عمر فاروق نے پڑھایا ہوئے گا، کسے نو کلمہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے پڑھایا ہوئے گا، کسے نو کلمہ مولا کائنات نے پڑھایا ہوئے گا۔ پر اے صحابہ تہاڈی عظمت تو صدقے جائیے، تہاڈی شان تو صدقے جائیے، تانوں کلمہ کسے اور نے نہیں بلکہ کلمے والے نے خود پڑھا چھڑیا۔ اے صحابہ تانوں کلمہ خود کلمے والے نے پڑھایا۔
صحابہ دی تے یہ شان ہے، صحابہ دی یہ عظمت ہے۔ تے صحابہ کلمہ جتنے پڑھ لیندے سن تے ہر ویلے حضور دی زیارت کرتے رہندے سن۔ سبحان اللہ، حضور دی ہر ویلے کی کرتے رہنا؟ زیارت کرتے رہنا، اور حضور دے سامنے بہ کے حضور دیاں نعتاں پڑھتے رہنا، حضور دی تعریف کرتے رہنا، ودوہا دا مکھڑا او دی زیارت کرتے رہنا، واللیل دیاں زلفاں دی زیارت کرتے رہنا، ید اللہ والے کورے کورے نوری نوری ہتھاں دی زیارت کرتے رہنا، نرم و نازک حضور دے تلوے مبارک دی زیارت کرتے رہنا، حضور علیہ السلام دے چہرہ انور دی زیارت کرتے رہنا، میرے نبی دی مٹھی مٹھی پیاری پیاری آواز مبارک نو سماعت کر دیا رہنا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، حضور دی سونی آواز نو سن دیا رہنا۔ ایک صحابہ نے کلمہ پڑھیا تے اس شان والے بن گئے کہ انہوں نے کلمہ پڑھیا تے نبی نو دیکھ کے پڑھیا۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھیا تے اپنے نبی نو دیکھ کے پڑھیا۔ اور ایتھے ایک حضور دا غلام صحابہ دی شان یوں بیان کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، یوں بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ صحابہ وہ صحابہ ہر روز جن کی عید ہوتی تھی، صحابہ دی تے روز ہی عید ہے، حضور نو ویکھنا تے صحابہ دی عید ہو جائے۔ صحابہ وہ صحابہ ہر روز جن کی عید ہوتی تھی، کیونکہ نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی عید ہوتی تھی۔ تے حضور دا ذکر بھی کرتے سن تے سرکار کو سامنے ویکھ کے حضور دا ذکر کرتے سن۔ یہ صحابہ دی شان ہے۔ ہن میں اگے صحابہ دی شان بیان کرن لگا، ذرا غور نہ سماعت فرمانا ہے۔ مومن کلمے دا ورد کردا ہے نا، اس نیت نال کردا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، یہ چیز رب کی ہو جائے، راضی ہو جائے۔ نمازی نماز پڑھتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، روزے دار روزہ رکھتا ہے خدا راضی ہو جائے، حاجی حج کرتا ہے خدا راضی ہو جائے، سخی زکوٰۃ دیتا ہے خدا راضی ہو جائے، قاری قرآن پڑھتا ہے خدا راضی ہو جائے، حافظ قرآن دا حافظ بنتا ہے خدا راضی ہو جائے، مجاہد جہاد کرتا ہے خدا راضی ہو جائے۔ مگر قربان جاواں صحابہ کرام دی عظمت و شان تو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جان نثار غلاماں دے بارے پہلے ہی فرما دیتا، ہر بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے اس واسطے کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبحان اللہ، رب تعالیٰ فرمانا ہے ہر بندہ تاں عمل کرتا ہے کہ میں راضی ہو جاواں، لیکن میں حضور دے غلاماں تے یعنی صحابہ تے میں پہلو ہی راضی ہوں۔ سبحان اللہ، رب کہندا ہے میں اینا تے راضی ہو گیا تے اے اللہ تے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، رب قرآن چ فرما رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب تعالیٰ فرمان رہا ہے اے میرے تے راضی ہو گئے تے میں اینا تے راضی ہو گیا۔ اس صحابہ کرام دی ایک واحد جماعت ہے، واحد شخصیات نے جنہ دے بارے رب تعالیٰ نے قرآن چ فرمایا میں اینا تے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، تے ساڈے واسطے حکم یہ ہے کہ اسی تاں رب راضی ہو جائے گا جے اسی اللہ تے اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت وچ زندگی گزاراں گے، نماز پڑھاں گے، روزہ رکھاں گے، حج کراں گے، زکاتاں دیواں گے، سب کچھ کراں گے،
پھر رب ساڈے تے راضی ہوئے گا۔ لیکن صحابہ کرام دی شان دیکھو، سب کچھ کرتے بھی نے، لیکن رب پھر پہلو ہی فرما رہا ہے میں تواڈے تے کی ہاں راضی، میں تواڈے تے کی ہاں راضی ہاں۔ اور خدا دی قسم ہے صحابہ کرام دی شان دے کیا ہی کہنے، جہدے اندر انصار بھی سن، جہدے اندر شہید سن، سبحان اللہ کہتے ہیں، جہدے اندر مجاہد سن، جہدے اندر غازی سن، جہدے اندر نبی پاک علیہ السلام دا دیدار کرنے والے ہر ویلے غلام موجود سن، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اتھوں تک صحابہ دی یہ شان ہے، جس ویلے کسی کفار و مشرکین نے صحابہ اتے ظلم و ستم کرنا، طرح طرح دیاں اذیتاں دینیاں، کسی نو وطن چھوڑن پہ مجبور کرنا، کسی نو سولی چڑھا دیتا گیا، کسی نو کی کر دیتا گیا؟ سولی چڑھا دیتا گیا۔ صحابہ اتے بارشاں دیاں پتھراں دیاں بارشاں کیتیاں گئیاں، طرح طرح دے ظلم کیتے گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی دامن رسول نو نہیں چھوڑے، بڑے بڑے ظلم کھائے گئے، بہت بہت کچھ کیتا گیا، حتیٰ کہ کئیاں نو ملک بدر کیتا گیا، شہر بدر کیتا گیا، انہوں دے بچیاں نو ستایا گیا، صحابہ دے بچیاں نو کی کیتا گیا؟ ستایا گیا۔ لیکن صحابہ دے جذبے دے اندر ذرا جنہ بھی وال برابر بھی فرق نہیں آئی، تے صحابہ دے منہوں ہر ویلے یہ گل نکلدی سی، یا رسول اللہ کچھ بھی ہو جائے اسی تواڈے غلام، یا رسول اللہ یہ کفار و مشرکین تواڈے غلام دے ٹوٹے کر دیں ہیں، ہر شے چھین کے لے جاؤ، لیکن یا رسول اللہ تواڈی غلامی ہرگز چھوڑاں گے نہیں۔ بلکہ شاعر نے تے اس مقام اتے صحابہ دی عظمت و شان یوں بیان فرمایا، سبحان اللہ کا وہ بلند آواز نہ پڑھنا، بڑی سونی گل کر کہ جو کچھ مرضی ہو جانا، ملک بدر ہو جانا، بچے یتیم ہو جانے، کچھ بھی ہو جانا، جتنا مرضی کسی نے ظلم اٹھانا، لیکن صحابہ نے یہی کہنا کہ رسول اللہ تو صدقے جان میری، اور میں تو یہ بھی کہوں گا تسی بھی اپنا عقیدہ صحابہ کرام والا بنا لو، یہ بناؤ گے تے کامل ایمان ہوئے گا۔ ہر ویلے یہ منہوں گل کیا کرو، اور میں کہوں گا اج بھی آکھو جو صحابہ دا عقیدہ سی کہ رسول اللہ تو صدقے جان میری، کچھ لوگ خاموش نہیں، یہ میرے نبی دی عظمت و شان بیان کیتی جا رہی ہے، حضور دے صحابہ دی شان بیان کیتی جا رہی ہے، یہ منہوں کہہ چھڈو تاکہ رب ساڈے تے راضی ہو جائے۔ رسول اللہ تو صدقے جان میری، 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 اے فانی زندگی قربان میری، اے فانی زندگی قربان۔ تو میرے دوستو صحابہ دی کی شان دساں، نبی پاک علیہ السلام ایک صحابی سن حضرت حنظلہ سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ کی سیرت پاک وچ لکھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کروایا، منادی کروائی کہ اسلام نو خون دی ضرورت ہے۔ اسلام نو کدی ضرورت ہے؟ خون دی لوڑ ہے۔ نکلو اپنے گھراں وچوں تاکہ اسلام کو بچایا جائے۔ نکلو گھراں وچوں، منادی کرائی تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میں چاہتا ہے کہ آپ دی اس دن شادی ہوئی سی تے آپ دی پہلی رات سی۔ سبحان اللہ کا مولانا، آپ کی کسی پہلی رات سی، پہلا دن سی شادی دا۔ آپ اپنے روم دے اندر، اپنے کمرے دے اندر موجود ہیں، لیکن جس نے باہر منادی سنی تے پہلی رات دی دلہن نو چھوڑ دیتا۔ سبحان اللہ، پہلی رات دی دلہن نو چھوڑ دیتا۔ دلہن آخری ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑیا، عزیز و اقارب کو چھوڑیا، بہناں بھائیاں کو چھوڑیا، تیری خاطر اپنا گھر چھوڑ کے تیرے کو آئی ہیں، تو آج چھوڑ کے مل جا رہے ہیں۔ لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمانے نے، ٹھیک ہے تیری بات، یہ زندگی نے ساتھ دیتا تے میں دوبارہ تیرے ملا گا، لیکن تو نہیں جان دی ہن مینوں کملی والے آقا بلا رہے۔ سبحان اللہ، میں ہر شے قربان کر دے ہاں حضور تو۔ دیکھو حضرت حنظلہ نے اپنا جنگی لباس پہنیا تے حضور دی بارگاہ چاہتا ہو۔ سبحان اللہ، حضور دی بارگاہ چاہتا ہو۔ پہلی رات شادی بھی چھوڑ دیتی، کیونکہ رسول اللہ تو صدقے جان میری انہاں دا عقیدہ سی۔ سبحان اللہ، انہاں دا عقیدہ سی رسول اللہ تو صدقے جان میری، اے فانی زندگی قربان میری۔ گئے اجازت لے کے اے میدان میں چلے گئے۔ سبحان اللہ کہنا، گئے جا کے اجازت لے کے جنگ دے میدان میں چلے گئے، جس ویلے جا کے کفار و مشرکین نال مقابلہ کیتا، مقابلہ ہویا، کئیاں نو ماریا، بالآخر آپ بھی شہید ہو گئے۔ پہلی رات دی دلہن چھوڑ دیتی، شہید ہو گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جس ویلے خوش خبری سنی کہ اسی غزوہ جیت گئے، سبحان اللہ، آج دی یہ جنگ اسی جیت گئے، اسلام میں فتح ہو گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب صحابہ دے جتنے شہداء نے سب دے لاشیاں جمع کرو، سب دے لاشیاں کی کرو، جمع کرو۔ سب دے لاشیاں جمع کیتا گیا، لیکن حضرت حنظلہ دا لاشا نہیں ملے۔ حضرت حنظلہ دا لاشا نہیں ملے۔ نبی پاک علیہ السلام جناب جبرائیل علیہ السلام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ وچ حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ریچھ مبارک وچ پانی دے چند قطرے ٹپ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بارش کدھروں پانی آ رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے میرے آقا کو دسیا کہ حضرت حنظلہ دے لاشے اوپر اٹھا لیا گیا ہے اور انہوں نے غسل دیتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت حنظلہ دے لاشے اوپر اٹھا لیا گیا ہے، غسل دیتا جا رہا ہے۔ اللہ نے تواڈے اس غلام دی ادا بڑی پسند آئی کہ تساں ایک اشارہ کیتا، ایک اعلان کیتا کہ تہاڈا غلام پہلی رات دی اپنی دلہن نو چھوڑ کے جہاد وچ آ گیا۔
پہلی رات دنوں چھوڑ کے یہ آیا اور شہادت کا مرتبہ پا لیا. اور جس ویلے پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لاشا جس ویلے ملیا اس ویلے جنازے کا اہتمام کیتا گیا. سبحان اللہ. تمام صحابہ جنازے واسطے جمع ہوئے. میرے آقا جس ویلے جنازہ پڑھان واسطے حضور علیہ السلام تشریف لے جاندے نے تے سرکار دیواراں دے نال لگ لگ کے ٹرتے. سبحان اللہ. حضور دیواراں دے نال لگ لگ کے ٹرتے نے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑی کھلی گلی ہے تسی ادھر ٹرو دیواراں نال لگ لگ کے کیوں ٹرتے ہو؟ بہت ایزی راستہ ہے. نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں تہاڈی گل ٹھیک ہے لیکن تہانوں نہیں پتا اج سڑک اتے گلی اتے کنا رش ہے. حضرت حنظلہ کا جنازہ پڑھن واسطے ویکھن واسطے اللہ دے فرشتے آئے ہوئے. اللہ دے فرشتے آئے پیر رکھن کی جگہ نہیں اس کر کے میں سائڈ سائڈ تے چلتا پیا قدم رکھن کی جگہ نہیں. اتنا رش تو صحابہ کا یہ عقیدہ سی کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نکل جائے دم تیرے. ماشاءاللہ کتنا بڑا مجمع ہے. اور حقیقت بات تو دساں ساڈی مسجد وچ نماز بھی عاشقان مصطفیٰ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تے خاموش نہ رہا کرو. مینوں پتہ ہے سردی لگ رہی ہوئے گی سارے نوں لیکن سردی وردی سب دور ہو جائے گی یہ حضور تو قربان ہو جاؤ گے. یہ الفاظ منہ وچوں پکارو گے رب راضی ہو جائے گا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نکل جائے تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے یہی دل کی حسرت. کہہ دیو میں تمہیں صحیح گل دساں آ جڑے الفاظ نہ تہاڈے منہوں نکل گئے نا میں ممبر رسول تے بیٹھ کے کہنا تہاڈے تے اج تہاڈا رب راضی ہو جائے کہ میرے محبوب دے غلام بیٹھے ہیں. میرے محبوب تو جان نچھاور کرنے والے بیٹھے نے. میرے محبوب تو تن من دھن ہر شے لٹا دینے والے بیٹھے نے. اور نکل جائے دم تیرے قدموں کے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. آخری بات کرنے لگا میرے کو حدیثاں بہت موجود نہیں لیکن وقت مکمل ہو گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام دے کول جنگ احد دے موقع اٹھے حضور دے دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حاضر ہوئے تے عمرہ بہت چھوٹیاں نے. عمرہ بہت چھوٹیاں نے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسی تواڈے تو قربان ہو جائیے. یا رسول اللہ اسی جہاد تے جانا چاہنے. دو بھائی
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچو جی تسی چھوٹے جی اللہ تہاڈی اس کاوش نو ضرور قبول فرمائے گا، جہاد دا تانوں ثواب عطا فرمائے گا، تسی اجے گھر جاؤ، لیکن بضد نے دونوں کہ اسا یا رسول اللہ ضرور جانا، بضد نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اتنا کیتا کہ تہاڈے چوں بڑا کون ہے؟ ایک اگے ہویا کہنا میں بڑا، حضور نے فرمایا تینوں منتخب کر لیا ہے، چھوٹے نو کہا کہ گھر چلا جا، تینوں میں منتخب کر لیا۔ جس ویلے ایک حضور دے اس غلام نو منتخب کر لیا گیا، دوجا روٹھ گیا، دوجا کی ہویا؟ روٹھ گیا، روش گیا، یعنی اپنا چہرہ روٹھنے والا بنا لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کو ڈھلا پی گیا، کی ہوا ہے؟ یا رسول اللہ میں دنوں بہتا طاقتور ہوں، میری دنوں کشتی کرا کے دیکھ لو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے صحابہ دے اندر چھوٹے صحابہ اجے بچپن کا زمانہ ہے، انہوں نے جذبہ دیکھ لو، اتنی حضور نال محبت ہے، اتنا حضور نال پیار ہے۔ یا رسول اللہ میں ضرور جاواں گا، میری کشتی کرا کے دیکھ لو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، حضور نے فرمایا کہ روٹھیا ہے، پریشان ہے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے تہاڈی دوواں دی کشتی ہو جاتی ہے، تہاڈی دوواں دی کی ہو جاتی ہے؟ کشتی ہو جاتی ہے، تو کامیاب ہو گیا تینوں بھی لے جانا۔ حدیث پاک وچ آندا ہے کہ وہ دونوں جس ویلے بھائی آپس میں کشتی کرتے ہیں تے چھوٹا بھائی بڑے بھائی دے کن وچ کہندا ہے سبحان اللہ، چھوٹا بھائی بڑے بھائی دے کن وچ کہندا ہے خدا دا واسطہ تینوں ٹہ جائی، خدا دا واسطہ ٹہ جائی، لمے پہ جائی آپ ہی، میں تیری چھاتی تے بہ جاواں گا۔ تینوں تے حضور نے منتخب فرمائی لے آئے ہو، تینوں بھی حضور منتخب فرمایا، تیری مہربانی ٹہ جائے۔ ویر لمحہ پہ گیا، نکا ویر اوپر بیٹھ گیا، میرے آقا نو پتا سی، سبحان اللہ کہتے میرے آقا نو پتا سی، لیکن انہوں دا جذبہ سی کہ یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، ذرا بلند آواز میں کہہ دو مکمل ہو گیا، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ دیکھو ننے ننے صحابی بھی میرے نبی نال کنی محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، ننے ننے صحابی۔ اور میرے دوستو ایک بیوہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ وچ حاضر ہوئی، باہر گیٹ تے کھڑی ہے، حضور نے صحابہ نو بھیجا جاؤ پوچھو بی بی کدھر آئی ہے۔ بی بی نے اپنی چادر دے اندر ایک ننھا جہا بچہ لپیٹیا ہوا ہے، چھوٹا جہا بچہ 2 سال کا، اس کو لپیٹیا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا بچے نو کی کرنا ہے؟ بچے نو اندر کھلا دیتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ وچ یہ عرض کرو میرے والوں کہ پہلے بھی میرا شوہر جیڑا ہے وہ جنگ وچ شہید ہو چکے ہیں تے تہاڈا ہن اعلان ہویا ہے کہ میں ننھا جہا بچہ لے کے آئی ہاں، میں کہنی ہاں یہ بھی میں تہاڈے حوالے کر دیا۔ ننھا جہا بچہ لے کے حاضر ہو گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچے نو واپس لے جا، تینوں شہیداں دا ثواب ضرور ملے گا، شہید دی ماں قیامت والے دن ضرور کہلائے گی کیونکہ تیرا جذبہ ہے، سبحان اللہ، شہید دی ماں کہلائے گی۔ یہ اجے جنگ تے جان دے قابل نہیں، جدوں بڑا ہوئے گا پھر بلا لواں گے۔ تے ابو کو دا جذبہ دیکھو ماں دا،
माँ का जज्बा देखो, माँ कहती है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह प्यारे आका, भावें मेरा बच्चा नहीं लड़ सकता, गौर ना गल सुननी, अपने ईमान को ताज़ा कर। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अगर मेरा बेटा जंग दे जान दे काबिल नहीं लड़ सकता, दीन इस्लाम की खातर अगे होके नहीं मुकाबला कर सकता, तीर अंदाजी नहीं कर सकता, या रसूलल्लाह इन्ना जरूर कर सकता है जेड़ा तीर तुहाडे वल आए मेरे नन्हे जे बच्चे नूं अगा कर दे। जेड़ा तीर तुहाडे वल दुश्मन दा आए मेरे नन्हे बच्चे नूं अगे कर दे। अजे एक कम से कम वो तीर अपने सीने ते खा सकता है। जेड़ा तीर तुहाडे वल आए वो तीर खा सकता है। ते साडा भी फिर यही अकीदा है। आखिर ते गल सारियां ने कहनी है कि सहाबा दा अकीदा ही बड़ा सोहना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक दा अकीदा सोहना, सुभान अल्लाह। कहते ने कि सानू यारगार ने दस्सिया दोस्तो, ये मेरी तकरीर के ये आखिरी अल्फाज ने, कोई खामोश न रहे, ताकि मैं चाहता तुहाडे विच भी सहाबा किराम वाला जज्बा पैदा होए। ओ सानू यारगार ने दस्सिया दोस्तो, इको ही हयाती दा मियार होना चाहिए, इको ही हयाती दा मियार होना चाहिए। माशाअल्लाह कितना बड़ा मजमा है, आवाज़ थोड़ी है। मैं कहना साड़ी आवाज़ अज रज़ाबाद की मस्जिद झूमती 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 सरकार के रोजे ते पहुंचे। खुदा बड़ा दवाल हुजूर राजी हो गया। कोई हयाती दा मियार होना चाहिए, कोई हयाती दा मियार होना चाहिए, कोई हयाती दा मियार होना चाहिए, कोई हयाती दा मियार होना चाहिए। बस अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिए, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिए। खुदा दी कसम अपना अकीदा सहाबा वाला बना लो, अपना अकीदा हजरत अबू बकर सिद्दीक वाला बना लो, अपना अकीदा हजरत उस्मान गनी वाला बना लो, अपना अकीदा हजरत उमर फारूक वाला बना लो, अपना अकीदा मौला कायनात वाला बना लो, अपना अकीदा हुजूर के नवासे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन शुहदाए करबला बना लो। कह दो एक कोई हयाती दा मियार होना चाहिए, एक कोई हयाती दा मियार होना चाहिए, कोई हयाती दा मियार होना चाहिए। बस अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिए। हजरत अबू बकर दा अकीदा सुन लो, वो कहते हैं कि सानू यारगार ने, ओ सानू यारगार ने दस्सिया दोस्तो, ओ सानू यारगार ने ओ दस्सिया दोस्तो, ओ सब कुछ सोने तो निसार होना चाहिए, सब कुछ सोने तो निसार होना चाहिए। अरे पीछे बुरामदी के अंदर कुछ लोग खामोश ने, भावें हौली आवाज नाल पढ़ो। मैं चाहना मेरा रब तुहाडे ते राजी हो जाए, ते रब दे रसूल तुहाडे ते राजी हो जाए। वो सब कुछ सोने तो निसार होना चाहिए, सब कुछ सोने तो निसार होना चाहिए, तो इको ही हयाती दा मियार होना चाहिए, तो सब कुछ सोने तो निसार होना चाहिए।
نکل جائے دم آقا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. یہ ساڑی سنیاں دی آرزو ہے، حضور دے امتیاں دی یہ آرزو ہے، حضور دے غلامہ دی یہ آرزو ہے. نکل جائے دم سونیا تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت اور یہی آرزو ہے. سبحان اللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.